अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। भाई पहले तो सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक एंड आई होप कि आप लोगों का रमज़ान अच्छे से गुजरे। दिस टाइम इट्स बिट डिफरेंट बट आई होप कि वी कीप डूइंग द राइट थिंग्स व्हाट वी प्रैक्टिस नॉर्मली इन रमज़ान। खैर भाई एज अ सोसाइटी या एज ए इंडिविजुअल हम लोगों के अंदर जो एक बहुत कॉमन चीज़ पाई जाती है वो है रिजिडनेस। हमारी सोच के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर रिजिडनेस बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है दूसरी चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं। सो अगर कोई मुसलमान, कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन या कोई और जो है वो कोई लोकल लेवल का पॉलिटिशियन हो या कोई लीडर हो, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी को कोई रिलीजियस रिचुअल विश करता है या उनका कोई इवेंट विश करता है, तो हम लोग फ़ौरन जज कर लेते हैं यार ये बंदा, या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन किसी सोसाइटी में बैठ के या कहीं किसी मीटिंग में बैठ के कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिस होती है या जुदाइज़म के अंदर या हिंदुज़म के अंदर, थोड़ी डिटेल में अगर उसको चीज़ें पता है, हम लोग फ़ौरन जजमेंटल हो के बोल देते हैं ये मुर्तद हो गया, काफर हो गया, ये तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है दूसरों के रिलीजन में, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। अब एक आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। Ramadan is a time of special devotion for those of the Muslim faith. It's a time for fasting and for prayer, a time for reflection and renewal. But this year, Ramadan in Australia, like in so many places around the world, will be very different. The coronavirus means this Ramadan will be spent at home. Like you, I wish the mosques were open and the places of worship were open during these holy times. But I assure you, there will come a day when that will be the case again. And it will be a very joyous day when people of faith can gather together and worship. A day to celebrate our freedoms as Australians, whatever our faith may be. But until then, all of us, from every faith, and those from none, of course, all must play our part in our efforts to fight this coronavirus, to maintain that social distancing and to look out for each other. And I want to thank all of those who are doing exactly that right across Australia. We are all in this together, regardless of our background, regardless of our faith. I know it's not easy, but my hope is that Muslims across Australia at this time will draw strength from their faith, from their homes and their families and their community, and draw strength from the fact that they are in a body of people that look out for each other. I want to thank the Muslim community right across Australia for everything you have been doing and the great example you have been setting and the leadership provided in your community. As you enter this month-long period of Ramadan, I hope it is a deeply meaningful time for you and a time to renew under a time of great challenge, a time to pray and support each other as we see this crisis through. Ramadan Kareem. Authorised by S. Morrison, Liberal Party, Canberra. भाई सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम लोगों के जो पैरामीटर्स हैं किसी बंदे को भी दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम मुसलमान हो चुका है। जी भाई जान, क्योंकि देखो भाई उन्होंने हमें रमज़ान भी विश कर दिया, उसने ये भी बता दिया कि आपने रमज़ान का महीना गुजारना किस तरह है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने आपको रोज़े की डेफिनेशन समझाई है कि भाई रोज़े का ये मतलब है, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल बिलीव ऑन। देखो भाई इस टाइम सारी दुनिया लॉकडाउन की कंडीशन में, एंड ऑब्वियसली रमज़ान इज़ नॉट द सेम व्हाट इट यूज़ टू बी इन द पास्ट। अब बात ये है कि यहाँ पे भी इवन के ऑब्वियसली द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है या हम लोगों की क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। अब उसमें ऑब्वियसली हम लोग सहरी पे लोगों को बुलाते हैं, अफ्तारी पे बुलाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके अफ्तारियाँ करते हैं, तरावी पढ़ने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद जाते हैं नमाज़ें अदा करने के लिए, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिलीजियस सोशल गैदरिंग्स में सर्व करते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट करने वाले को $1600 फ़ाइन है, और उसकी कुछ कंडीशन है, 2 से ज़्यादा लोग आपके घर में नहीं आ सकते, 3 से ज़्यादा लोग गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते, और आप गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब जब ऑलरेडी उन्होंने ये रूल पास कर दिए हुए हैं, उसके बाद उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई वो आपको इतना पोलाइटली रमज़ान विश करें, गुड जेस्चर दें और दोबारा आपको चीज़ें समझाएं। बट दे चूज़ अ बेटर वे टू get the solidarity from the Muslim community and obviously the show unionship
to the Muslims to own them کہ بھائی آپ لوگ بھی اسی کنٹری کے لوگ ہو. سو اب اس چیز میں دو پہلو آتے ہیں. ایک چیز ہے جس پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، آپ غیر مسلم سے بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ. اوبیسلی اس دور میں دین کی پریچ بہت زیادہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب تک آپ حسن اخلاق سے کسی سے پیش نہیں آؤ گے تو آپ کیسے اگلے کو اپنی بات پہ کنونس کر سکتے ہو. اب اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ جو ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، آپ نے صرف اور صرف جب وہ بیمار پڑی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے اس کا خیال رکھا اور وہ بڑھیا اتنی امپریس ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. اب یہ چیز ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بہت ویل انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی آپ زور زبردستی کر کے کبھی بھی لانگ ٹرمز گول اچیو نہیں کر سکتے. آپ شاید شارٹ ٹرم فار دا ٹائم بینگ اپنے جو ہے وہ آبجیکٹیو پورا کر لیں، لیکن ان اے لانگر رن کبھی بھی آپ کی سوسائٹی پہ اس چیز کے پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑتا اور سوسائٹی کے اندر انتشار آتا ہے. یہی ایک انڈیویجول لیسن بھی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو کسی بات پہ منوانا چاہتے ہو، کنونس کرنا چاہتے ہو، تو جب تک آپ کسی سے پیار سے بات ہی نہیں کرو گے اگلا آپ کی بات کیوں سنے گا. اب میں نے اتنا زیادہ اپنی سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بھائی ریلیجیس بحث ہو رہی ہے، پولیٹیکل بحث ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پہ گالم گلوچ ہو رہا ہے اور کوئی بالکل نا عزت سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور لٹرلی لڑنے پہ آئے ہمارے تو جھوٹا صرف یہی پہ ہے. بھائی جب تک آپ کسی سے پیار سے بات ہی نہیں کرو گے اگلا آپ کی بات سنے گا ہی کیوں. اب یہی چیز پاکستان کے اندر کسی نے کی ہو، کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کوئی پولیٹیکل لیڈر نے کسی مائنورٹی والے کو ان کے کسی ریلیجیس ریچول پہ کسی ایونٹ پہ وش کیا ہو یا ان کے لیے کوئی ایونٹ آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہو یا اوپنلی ان کی کسی بھی ریلیجن کے بارے میں کوئی ایسی ڈیٹیلز اوپنلی جو ہے وہ اس نے ڈسکس کی ہوں، تو ہم لوگ فوراً اس کو مرتد، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور یہودیوں کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا جو منہ میں آتا ہے اس پہ تھوپ دیں گے بغیر کچھ سوچے سمجھے. لیکن جب بھی کبھی اچھی ویلیوز کی، ہیومینٹی کی، اچھے سسٹم کی بات آتی ہے تو ہم لوگ فوراً ویسٹرن کنٹریز، یورپ، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا کی ایگزامپلز دیتے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں کے اپنے اوپر آتی ہے، خود پریکٹس کرنے کی باتیں آتی ہیں وہ چیز، تو ہم لوگ خود تو ہماری موت واقعہ ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اور بھی کر رہا ہو تو اس کو بھی ہم لوگ کافر کہہ دیتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے اس کے بارے میں خرافات کہتے رہتے ہیں. ریلیجیس انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہم لوگوں کے اندر، دیکھو ہم سب لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ سب سے بہترین دین ہے اور الحمدللہ اس میں کوئی شک بھی نہیں، اور ہم سب لوگ مسلمان ہیں، جو بھی بندہ مسلمان ہے اس کا یہی بلیف ہے. اب آپ اگر کسی کے دین کے بارے میں کوئی بات کر لیتے ہو یا کوئی ڈیٹیل آپ جاننے کی کوشش کرتے ہو یا ویسے ان لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہو، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا یا آپ اگلے کو کافر کہہ دو. اب آئی واز اوریجنلی اے اسمال ٹاؤن گائے، میرا براٹ اپ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ہوا ہے. اب مجھے میٹرک تک پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ بھی اور ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، اینڈ آئی ایون ڈیڈنٹ نو دیم کہ بھائی پاکستان میں یہ لوگ بھی رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم لوگ کبھی ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. دیکھو بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ خود کو پاکستانی کہتے ہیں. اب کو ہندو، سکھ یا کوئی پارسی یا کرسچن وہ بھی اگر پاکستان کے اندر ہے تو وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں، تو ان کے بارے میں بھی، ان کے رائٹس کے بارے میں بھی اتنی ہی بات ہونی چاہیے جتنی کہ ہم لوگ اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی ملک میں لوگ رہتے ہیں. اب ٹھیک ہے آپ ایک انڈیویجولی آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے یا ان لوگوں کو وش نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کا اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹی پاکستان کی 24 کروڑ لوگوں کی ہے. اب اس میں جو بھی آئے گا وہ سب اس کی ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح کوئی اگر لوکل کمیونٹی میں کسی کو ہیڈ کر رہا ہے تو وہاں دوسرے ریلیجن کے اگر لوگ ہیں تو وہ اس کی ایکول رسپانسبلٹی ان لوگوں پہ بھی بنتی ہے جتنی کہ اس کی مسلمانوں کے لیے بنتی ہے. تو اس لیے بھائی دوسروں کو خام خواہ کے لیے فتوے لگانا بھی چھوڑیں اور اپنا احتساب جو ہے وہ جاری رکھیں. خود سے پوچھیں کہ کیا آپ ایک بہتر انسان ہیں. اگر آپ کو ہاں میں جواب ملتا ہے تو آپ صحیح ٹریک پہ ہیں، اگر نہیں ملتا تو آپ کو خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
باقی بھائی اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.